بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام ہے۔ ہم کون سے نبی کی امت میں؟ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ہے، نام بتائیے۔ ہمیں بھی نہیں پتا، کلمہ سنائیے۔ ہمیں بھی نہیں آتا ہے۔ ارے یار فیضان نام ہے آپ کا، ماشاءاللہ مسلمان ہے میرے بھائی، کلمہ سناؤ یار، کلمہ۔ یہ نہیں آتا۔ ابھی آپ نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا؟ کبھی کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے آپ نے؟ ہائے افسوس۔ تو یہ محنت مزدوری سے کیا مطلب ہے؟ ہم بھی تو محنت مزدوری کرتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تو یار آپ تو کلمہ تو مسلمان اسلام کی بنیاد ہے کلمہ۔ کلمہ اگر انسان نہیں پڑھے گا تو مسلمان کیسے ہوگا یار؟ ناظرین، آپ نے ویڈیو سماعت فرمائی۔ یہ آج کل یہ ایک ویڈیو معاشرے کی ایک عکاسی کرتی ہے۔ آج کا یہ مسلم معاشرہ، یہ مسلم نوجوان کس راہ پہ چل رہے ہیں، کس قدر تنزلی آ گئی۔ آج کا وہ مسلمان جس کو کلمہ بھی نہیں آتا، آج کا وہ مسلمان جسے اپنے نبی کا نام بھی نہیں آتا، اور کبھی زمانے کے اندر وہ مسلمان ہوا کرتے تھے کہ جنہوں نے بڑے بڑے قیصر اور کسریٰ کو فتح کیا، جنہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں کو انہوں نے فتح کیا اور اسلام کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ آج وہی نوجوان وہ اسلام کے نام سے آشنا نہیں ہیں، انہیں اپنے نبی کا نام نہیں آتا، انہیں کلمہ نہیں آتا۔ ناظرین، یہ ہم مسلمانوں کی تنزلی ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو اور جہنم کی آگ سے کیسے بچاؤ؟ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ علموہم وادبوہم، ان کی سب سے بہترین تربیت کرو، انہیں سب سے بہترین تعلیم دو، دنیا کی بھی تعلیم دو، اسلام کی بھی تعلیم دو، ان کی اچھی اخلاقیات انہیں ان کے اندر پیدا کرو۔ فرمایا کہ اگر تم نے انہیں ان کی اچھی تربیت کر دی، تم نے انہیں اچھی تعلیم دے دی، گویا کہ تم نے خود کو بھی اور ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی تفسیر کی، اس آیت طیبہ کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ تم نے ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دیا، تم نے انہیں اللہ کی اطاعت پر لگا دیا، انہوں نے اللہ کی اطاعت کر لی، گویا کہ تم نے خود کو بھی اور ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما نحل والد والدہ الا من نحل افضل من نحلہ، فرمایا کہ من ادب حسن۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد کا، ایک باپ کا اپنی اولاد کو بہت بڑا تحفہ۔ آج اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں، کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو بڑا تحفہ دوں، کیا دے گا؟ کار لے کر دے گا۔ کوئی کار لے کر دیتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنی اولاد کو بڑا تحفہ دیا ہے۔ کوئی اس کی شادی کرا دیتا ہے، اس کو کوٹھی بنا کر دیتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنی اولاد کو بڑا تحفہ دیا۔ کوئی مال دے دیتا ہے، کوئی بینک بیلنس دے دیتا ہے، اور کوئی جائیدادیں دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو بڑا تحفہ دیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ اپنی والد کا اپنی اولاد کو سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ کا اپنی اولاد کو
کائنات کا سب سے بڑا تحفہ یہ دیتا ہے کہ وہ اس کو حسن ادب سکھا دے، اس کو اچھا ادب سکھا دیا، گویا کہ کائنات کا سب سے بہترین تحفہ اس نے اپنی اولاد کو دے دیا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تو پتہ چلا کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں کائنات کا سب سے عظیم تحفہ وہ اپنی اولاد کو اچھا ادب، اچھی تربیت ہے۔ جس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر دی، انہیں اچھا اخلاق انہیں دے دیا اور وہ سنور گئے، گویا کہ اس نے کائنات کا عظیم تحفہ اپنی اولاد کو دے دیا ہے۔ باقی یہ مال، یہ دولت، یہ گاڑیاں، یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کی نوجوان ٹک ٹاک پہ آ رہی ہے، یوٹیوب پہ، اور اسی طرح نہ جانے ویوز کے لیے کیا کیا وہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے کپڑے اتارنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، تم کو اسلاف سے کوئی نسبت نہیں ہے، تمہارے اسلاف کیا تھے ان کی تاریخ پڑھیں، ان کے واقعات پڑھیں، انہوں نے کیسے کیسے ملکوں کو فتح کیا اور کہاں کہاں انہوں نے اسلام کے جھنڈے لہرائے، اور ایسی عظیم داستانیں تمہارے بزرگ کی تھی۔ تم کیا ہو کہ تم ویوز کے چکر کے اندر کہ تم پڑے رہے ہو۔ کہتا ہے کہ اگر صنم خانے سے تمہیں پتھروں کے بت بھی مل جائیں تو تم ویوز کے چکر میں، ڈالر کے چکر میں ان کو بھی بیچو گے۔ تم وہی ہو کہ جو قبروں کے پجاری ہو، وہی اپنے بزرگوں کی قبروں کے میراث بیچ کر کھاتے ہو۔ اگر مل جائیں بت صنم خانے سے تو تم ان کو بھی بیچنے سے پرہیز نہیں کرو گے، بس ڈالر آ جائے، ویوز آ جائیں۔ تو آج ہماری ماں بہنیں دیکھیں، ویوز کے اپنے کپڑے اتار دیے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ امت مسلمہ کا یہ حال ہے، یہ زوال ہے امت مسلمہ کا۔ کاش کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مسجد نبی ہوتی تھی، وہاں پر علماء کا جمع غفیر ہوتا تھا اور بچے جا کر علماء بنتے تھے، حافظ قرآن بنتے تھے۔ آج انگریز نے کیا سازش چلی کہ انہوں نے مدرسہ الگ کر دیا، اسکول الگ کر دیا۔ آج مدرسے کے اندر چند بچے جاتے ہیں، باقی اسکول کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، ڈگریوں کے اندر وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں ڈگریاں لینے کے اندر کیا کیا نہ جانے گناہ کرنے پڑ رہے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، لہٰذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پر عمل کرنے کے لیے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے جاؤ۔ حدیث پاک میں بڑی پیاری ہے، حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی جنت میں ہوتا ہے، صبح دیکھتا ہے کہ میرا درجہ بلند ہو گیا ہے، وہ حیران ہوتا ہے کہ یار صبح تو میں نیچے درجے میں تھا، اب رات تو میں نیچے درجے کے اندر تھا، صبح میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا، میں اوپر والے درجے کے اندر کیسے آ گیا؟ عرض کرتا ہے کہ مالک یہ کیسے ہو گیا، میں نے کوئی نیکی نہیں کی۔ تو کہا جائے باستغفاری والدی کا، اللہ فرمایا، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے، تو دنیا کے اندر جو اپنا بچہ چھوڑایا تھا، اس کی تو نے اچھی تربیت کی تھی، اس نے زمین پر بیٹھ کر تیرے لیے بخشش کی دعا کی، ہم نے جنت کے اندر تیرے درجے کو بلند کر دیا ہے۔ لہٰذا ایسی اولاد بنا کر جائیں کہ جو کیا کرے، جو اولاد تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے۔ حضور نے فرمایا کہ آدمی مر جاتے لیکن 3 عمل منقطع نہیں ہوتے، ایک صدقہ جاریہ، اور دوسرا فرمایا کہ ان کے اندر ایک ایسا علم جس کے ذریعے نفع دیا جاتا رہو، یا ایسی اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اگر آپ نیک اولاد چھوڑ کر جائیں گے تو وہ آپ کے لیے دعا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گی، ورنہ آنے والے زمانے کے اندر جو ہماری نسلیں آ رہی ہیں ان کو نماز کا پتہ نہیں ہے، ان کو غسل کا پتہ نہیں، انہیں نماز کے فرائض نہیں آتی، انہیں نماز جنازہ نہیں آتی۔ لہٰذا جب آپ مریں گے وہ آپ کو بغیر غسل کے، بغیر کفن کے دفنائیں گے، اور آپ کی نماز جنازہ کے اندر محض صرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر کے جاؤ، انہیں قرآن سکھا کر جاؤ۔ حضور فرماتے اپنی ادبوا اولادکم علی 3 خصال، فرمایا کہ اپنی اولاد کو جب تمہارا بچہ بولنے لگ جائے، تمہارا بچہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگ جائے، فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ فرمایا کہ علموا القرآن، انہیں قرآن کی تعلیم دو، وحب نبیکم، فرمایا کہ انہیں اپنی نبی کی محبت سکھاؤ، حب اہل بیتہ،
فرمایا کہ اہل بیت کی محبت انہیں سکھاؤ. فرمایا کہ یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو. ایک فرمایا کہ قرآن کی قرات سکھاؤ. دوسرا فرمایا کہ اپنی اولاد کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت سکھاؤ. اور تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں. یہ 3 چیزیں حضور نے فرمایا کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. پہلے سب سے فرمایا کہ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. وہ حب اہل بیت ہی، دوسری چیز فرمایا کہ دوسرا اپنے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. فرمایا کہ تیسری وقرات القرآن، قرآن کی قرات سکھاؤ. اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے، گویا کہ دنیا کائنات کی سب سے ڈگری آپ کے بچے کے پاس ہے. اور یہ سائنسدانوں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ جو دماغ حافظ قرآن کا وہ کام کرتا ہے، وہ جو حافظ قرآن نہیں ہے ان کا دماغ اتنا کام نہیں کر سکتا. یہ قرآن کی برکت ہے. تو لہٰذا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے جاؤ، انہیں خود بھی جہنم سے بچاؤ اور خود اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور ان کو بھی بچاؤ. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجانب الامین صلی اللہ علیہ وسلم.